سوال: وہ کون سی چیز ہے جو مومن کا ہتھیار ہے؟ جواب: دعا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے قیمتی دولت کون سی ہے؟ جواب: صبر۔ سوال: وہ کون سا دریا ہے جسے جنت کی نہر کہا گیا ہے؟ جواب: کوثر۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کے چہرے پر نور ڈالتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں؟ جواب: وضو کے دوران ہر عضو دھونے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ عمل انسان کو پاکیزگی اور نورانیت عطا کرتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا معجزہ کیا تھا؟ جواب: چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ سوال: وہ کون سی دعا ہے جو کھانے کے بعد پڑھنی چاہیے؟ جواب: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ایمان کو تازہ کرتی ہے؟ جواب: کلمہ طیبہ پڑھنا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ جواب: وقت پر نماز پڑھنا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو دل کو سکون پہنچاتی ہے؟ جواب: قرآن کی تلاوت۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ دعا کون سی تھی؟ جواب: آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے سے منع فرمایا؟ جواب: ہدہد۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب: صدقہ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو جنت کی خوشبو سے تشبیہ دی ہے؟ جواب: مشک کو۔ سوال: وہ کون سا کلمہ ہے جو سب سے افضل ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ مومن کے دل کو ایمان سے مضبوط کرتا ہے اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے علم میں برکت آتی ہے؟ جواب: فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا۔ سوال: وہ کون سا وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ جواب: تہجد کے وقت۔ اس وقت دعا مانگی جانے والی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ جواب: سفید رنگ۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جو بارش برساتا ہے؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی کو اللہ کی تلوار کہا گیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون سی عبادت ہے جو موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے؟ جواب: صدقہ جاریہ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے قوی مومن کون ہے؟ جواب: وہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور اپنے نفس پر قابو رکھے۔ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جواب: بھوکے کو کھانا کھلانا۔ سوال: وہ کون سا پانی ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا؟ جواب: زمزم کا پانی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شہر کو حرم قرار دیا؟ جواب: مدینہ منورہ کو۔ سوال: وہ کون سا درخت ہے جسے جنت کا درخت کہا گیا ہے؟ سوال: بیری کا درخت۔ سدرۃ المنتہیٰ۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جو سب دنوں کا سردار ہے؟ جواب: جمعہ کا دن۔ سوال: وہ خوش نصیب بادشاہ کون ہے جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب: اصحمہ نجاشی کی نماز جنازہ۔ سوال: جنت کا کون سا پھل دنیا میں موجود ہے جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجوا کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں انسان کے ساتھ جاتی ہے؟ جواب: اعمال انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔
سوال: جمعہ کے دن کس وقت دعا لازمی قبول ہوتی ہے؟ جواب: عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے۔ سوال: کون سا پرندہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر آیا تھا؟ جواب: کبوتر۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ جواب: آیت مدینہ، سورۃ بقرہ کی 282ویں آیت۔ سوال: ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتوں میں شفا ہے؟ جواب: زیتون کا درخت۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے قبر کا عذاب ختم ہو جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الملک کی تلاوت سے۔ سوال: وہ کون سی دعا ہے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہے؟ جواب: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے کیونکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ جواب: نماز کا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کا ذکر سب سے پہلے قرآن میں آیا؟ جواب: گائے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کس چیز سے پناہ مانگی؟ جواب: قبر کے عذاب سے۔ سوال: وہ کون سی نیکی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ماں کے قدموں کے تلے ہے؟ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جانشار صحابی کون تھے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے کپڑا دھلنے سے؟ جواب: نماز۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ سوال: کس ملک کی عورتیں مردوں سے خود زبردستی ہم بستری کرتی ہیں؟ جواب: تحقیق کے مطابق بعض غیر اسلامی معاشروں میں ایسی بے حیائی دیکھنے کو ملی ہے مگر دین اسلام اس کو سختی سے منع کرتا ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد دونوں کو عزت دی گئی ہے اور کسی پر زبردستی کرنا ظلم ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا عمل حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام صرف پاکیزہ رضامندی اور نکاح کے دائرے میں رہنے والے تعلق کو جائز قرار دیتا ہے۔